یہ بات تو میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں، دیکھیں ان کی ساری جو ان کی ایک پرابلم بھی ہے جو میرے نزدیک بے شک پی ٹی آئی والے نہ مانیں، لیکن عمران خان کی ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ عمران خان ہے پی ٹی آئی میں یا پھر کارکن ہے، ان کی جتنی لیڈرشپ ہے وہ سیکنڈ ایئر کہہ دیں، وہ فرسٹ ایئر کہہ دیں، وہ تھرڈ ایئر کہہ دیں، اس کی اس طرح سے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کارکن عمران خان کو ہی دیکھتا ہے، اس کی سنتا ہے اور اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے۔ تو وہ بات آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں تو یہ پرابلم جو ہے اسی طرح سے ہے، کارکن تو اس سے الگ نہیں ہو سکے؟ دیکھیے، اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جہاں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کا کام آسان ہو جاتا ہے، اس کی وجہ میں ایسا کیوں سمجھتا ہوں۔ دیکھیے، اس بات سے تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی جماعت مضبوط اور بڑی تھی، وہ آج بھی ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس جماعت کو کچھ ہونے جا رہا ہے تمام تر مسائل کے باوجود۔ عمران خان صاحب کی مقبولیت کو ایگری کرے ڈس ایگری کرے، ہمارے سامنے تو لاسٹ ٹیسٹمنٹ 2024 8 فروری کا انتخاب ہی ہے جس میں لوگ تمام تر مشکلات کے باوجود ان کے لیے نکلے، تو وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے۔ ہاں، جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ حکومت کا کام آسان، دیکھیے ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ کوئی بھی جماعت چاہے وہ جتنی مرضی پاپولر ہو، جب تک وہ ایک یونیفائڈ فورس کی طرح ایک ایلیمنٹ یا ایک سمبل آف ریزسٹنس بنی رہے گی، اور اس کا لیڈر اس کے رینک اینڈ فائل کے اندر ایک ڈسپلن رہے گا، تمام کارکنان سمیت تمام فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر یکسوئی کے ساتھ ایک ہی کاز کے پیچھے چلتے رہیں گے، تو پھر تو بات ٹھیک ہے۔ جہاں تک بات یہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے، دیکھیے اگر جو لوگ اسٹیبلشمنٹ یا جو اس وقت جو طاقت میں لوگ ہیں، جس طرح اسعد صاحب نے کہا طاقت وقت کے لیے، ان کے لیے جو پولیٹیکل ایسپیکٹ ہے ان چیزوں کا، وہ شاید ریلیونٹ نہیں رہا۔ ان کے لیے عمران خان صاحب کی جماعت کی اہمیت شاید اب اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی پہلے تھی، اسی لیے عمران خان صاحب کی جماعت کے تمام تر مقبولیت اور طاقتور ہونے کے باوجود آج نظام وقت، حکومت وقت، چلیں حکومت کو تو ہم کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے مرہون منت ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ اس کے بغیر بھی نظام چل سکتا ہے اور حکومت بھی چل سکتی ہے، پاکستان ترقی بھی کر سکتا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب اس کے اوپر میں یا کوئی اور ہم سب بیٹھ کے ڈیبیٹ کر سکتے ہیں نہیں کہ یہ تو درست طریقہ نہیں ہے، یہ درست طرز عمل نہیں ہے، لیکن اس کا جو جواب ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ جو عمران خان صاحب نے کیا یا ان کی جماعت نے کیا، خاص طور پر جو عمران خان صاحب نے کیا، اس کی معافی نہ ادارہ دے سکتا ہے اور نہ کوئی فرد واحد دے سکتا ہے۔ وہ تو اب the stage has been set، اس کے بارے میں تو آپ بھول جائیے کہ کوئی تبدیلی ہوگی، کوئی ایسا ہوگا کچھ جس سے کوئی پالیسی میں فرق آ جائے گا۔ وہ ہم نے پچھلے 3 سالوں میں دیکھا بھی ہے عمران یعقوب صاحب کے، عمران خان صاحب کو اقتدار سے گئے 3 سال ہو گئے ہیں اور جیل میں انہیں 1.5 سال سے اوپر کا عرصہ گزر گیا ہے، سوائے چند جو یوٹیوبر حضرات ہیں، ظاہری بات ہے انہوں کے معاملات اور ہیں، انہوں نے جتنی کو 2 درجن 5 درجن آفرز عمران خان صاحب کے لیے کریٹ کروا دی، اس کے علاوہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ مٹیریلائز ہو سکے۔ دیکھیے یہ بات فیکٹ ہے کہ سرپرائز فیکٹر دونوں کے لیے تھا، اتنا ہی سرپرائز فیکٹر عمران خان صاحب کے لیے بھی تھا کہ ان کو ہماری ہسٹری ہمیں یہ بتاتی تھی، جب ہم بھی یہ دیکھتے تھے کہ چلیں یار یہ 1-1.5 سال کی بات ہے، حالات تبدیل ہو جائیں گے عمران خان صاحب کے لیے، لیکن وہ نہیں ہوئے۔ تیسرے سال میں بھی کوئی پالیسی شفٹ نہیں ہے، اور جسے ہم کہتے ہیں لائٹ ایٹ دی ادر سائڈ آف دا ٹنل، وہ بھی نظر نہیں آتی، جو کہ بحیثیت ایک سیاست کے اور ہسٹری کے طالب علم کے میرے لیے بڑی اچنبے کی بات ہے اور پریشان کن بھی ہے۔ لیکن ہیر بھی یار آج بھی ہم انہی مسائل کے اندر گرے ہوئے ہیں، مجھے کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ اور یہ جو بات پاپولیرٹی کی ہے، جب یہ بھی ہم کرتے ہیں بہت سی جگہوں پر، تو کہا یہ جاتا ہے کہ پاپولیرٹی کا معاملہ سیاسی جماعتوں کے مابین ہے، اس کا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن ہاں، جس جماعت کے لیڈر نے یہ سب کچھ کر دیا اور وہ کر گزرے ہیں، اس کی معافی نہیں ہے، بیکاز دس ہیز بین ڈیسائیڈڈ کہ یہ کبھی نہ بھولا جائے گا اور نہ اس کو فورگیو کیا جائے گا۔ اب یہ انسٹیٹیوشنل میموری ٹائم باؤنڈ ہے، ٹائم لیمیٹڈ ہے، مجھے یقین مانیے اس کے بارے میں نہیں پتا۔ آج اگر عمران خان صاحب کے مسائل ہیں تو پتہ نہیں کیوں مجھے میری ملک کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ آج سے 3-4 سال بعد شاید وہ دوبارہ اقتدار میں ہوں اور ہر کوئی سب کچھ بھلا دے۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے، جو آج میں ریزالو دیکھتا ہوں، مجھے یہ ہوتا ہوا بھی بڑا مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ جو ایلیمنٹ آف آئی وڈ سے مسٹرسٹ ہے، جو الاؤ می ٹو سے انسٹیٹیوشنل
ہیٹرڈ ہے فار عمران خان صاحب اینڈ ہز جماعت وہ انپریسیڈنٹڈ ہے اور بڑی اپسیٹنگ ہے. اٹ از ناٹ سم تھنگ ٹو بی سیلیبریٹڈ. یہ بڑی اپسیٹنگ ہے. تو میرے لیے تو بحیثیت ایک عام صحافی کے اور بحیثیت ایک طالب علم کے سیاست کے اور ہسٹری کے یہ تمام چیزیں بڑی سرپرائزنگ ہیں. جی سعد جی، اگر ہم منیب صاحب کی گفتگو سے کوئی نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کریں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مقبولیت تو ہے لیکن قبولیت انہیں نظر نہیں آ رہی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قومی سیاست میں کچھ ٹھہراؤ آئے گا یا ہم مقبولیت اور قبولیت میں ہی پھنسے رہیں گے؟ سب سے پہلے تو جی میں منیب صاحب کی جس طرح انہوں نے کہا میں اس سے ایگری کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کتنی عجیب بات ہے. انہوں نے کہا کہ ان کے لیے بھی یہ بڑی عجیب بات ہے، بڑی سرپرائزنگ بات ہے کہ انسٹیٹیوشن کے اندر انہوں نے کہا کہ ہیٹریڈ ہے فار عمران خان. اب یہ کتنی عجیب بات ہے کہ انسٹیٹیوشنز کے اندر انڈیویجولز یا پولیٹیکل پارٹیز کے لیے اگر ہیٹریڈ ہو، اگر جس طرح منیب صاحب نے فرمایا، اگر آپ لیٹس سے کل کو کہیں کہ بیوروکریسی کے اندر زرداری صاحب کے لیے ہیٹریڈ ہے یا جوڈیشری کے اندر نواز شریف صاحب کے لیے ہیٹریڈ ہے، کسی بھی انسٹیٹیوشن کے اندر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کے لیے اگر یہ بات ہم ایکسیپٹ کر لیں ایز اے پبلک نیریٹو کہ ہیٹریڈ ہے کسی انسان کے لیے، تو میں نہیں جانتا کہ انسٹیٹیوشنز کے اندر کیسے ہیٹریڈ کریٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے انڈیویجولز میں تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے جس طرح منیب صاحب نے کہا، اور میں بالکل ان کی اس حیرانی سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ایک اور گزارش کروں کہ ہمارے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ محاذ آرائی نہ ہو. ہم تو نیچرلی ہر بندہ یہ چاہتا ہے پاکستان کے اندر کہ اس کو کسی گفت و شنید سے، کسی مہذب طریقے سے ہم سب پاکستانی ہیں بیٹھ کے کسی طریقے سے ریزالو کریں. لیکن یہ جو ہارڈ لائنز ہیں کہ اب یہ سٹیج سیٹ ہو چکا ہے، اب یہاں سے واپس نہیں جایا جا سکتا، اب یہ کبھی بھی انڈو نہیں ہوگا. تو اگر ہم صرف پچھلے 10-1 سال کا پیریڈ دیکھ لیں تو آئی ایم شیور منیب صاحب بھی اس بات کے گواہ ہوں گے کہ بالکل انسٹیٹیوشن کے ویری ٹاپ سے بہت سارے انسٹیٹیوشنز کے، صرف ہم ایک انسٹیٹیوشن کی بات نہیں کر رہے، اس کے اندر جوڈیشری بھی شامل ہے، افواج پاکستان بھی شامل ہیں، پارلیمان بھی شامل ہے، بہت سارے انسٹیٹیوشنز کے بالکل ٹاپ سے یہ کہا گیا کہ اب نواز شریف صاحب کا وقت ختم ہو گیا. چلے نواز شریف صاحب کے بارے میں تو جو کہا گیا آپ کو یاد ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہ اب چیف جسٹس کا اپنا ٹینیور بھی ختم کر چکے ہیں، یہ کہا گیا کہ یہ جج نہیں رہیں گے. تو اس طرح کے دعوے کرنے میں جو تو تھوڑا سا اس میں ڈر بھی لگتا ہے، استغفار پڑھنے کا بھی دل کرتا ہے کہ اس طرح کے حتمی دعوے کی تاریخ اس وقت کے بارے میں کیا لکھے گی، لوگوں کی، قوموں کی قسمتوں کے فیصلے کیسے ہوں گے، ہم 25 کروڑ کا ملک اب کس ڈگر پہ چلے گا اور کس ڈگر پہ کبھی نہیں چلے گا. یہ فیصلے کرنے والے اگر چند انسان ہیں تو میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا یہ عقیدہ بھی نہیں ہے، نہ ہی ہم تاریخ سے یہ سبق سیکھتے ہیں. یہ فیصلے کہ پاکستان کی عوام کا سیاسی مستقبل کس کے ساتھ ہے، یہ 25 کروڑ لوگوں کی قسمت کس ڈگر چلے گی، یہ فیصلے کرنے والی ذات کوئی 2 یا 3 یا 4 لوگ نہیں ہیں، یہ اس سے بہت بڑے فیصلے ہیں.